مدرسے کو مادر علمی کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ پدر کا مقام اونچا ہے، تو اس کو پدر علمی بھی تو نام رکھا جا سکتا تھا۔ آج اتنے طلبہ فارغ ہوتے ہیں، ہزاروں، پورے ہندوستان کے مدارس کا مجموعہ ہزاروں فضلاء کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ ان ہزاروں میں فقیہ کون ہے؟ ان ہزاروں میں مفسر قرآن کون ہے؟ ان ہزاروں میں محدث کہاں ہے؟ نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. نہایت قابل عزت و احترام طلبہ کرام جو اس وقت اپنے نصاب کے اعتبار سے اور تعلیم کے بنیادی مرحلے کے اعتبار سے اختتامی جماعت کے اندر ہیں، اس کے بعد تخصصات ہیں، اختیاری چیز ہے، لیکن عام طور سے طلباء اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اپنے خانگی گھریلو مسائل کی وجہ سے مزید وقت نہیں دے پاتے۔ اس سال کے اختتام پر آپ کو عالم دین ہونے کا لقب دیا جاتا ہے اور دین کا اور نبی کا وارث قرار دیا جاتا ہے۔ اس سال آپ حدیث شریف زیادہ اہمیت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور پورا سال حدیث شریف کے پڑھنے کا ہے۔ مختلف کتابیں، ان کے مختلف فوائد ہیں، اگرچہ کہ ابواب اور مضامین ہر حدیث کی کتاب میں تقریباً ایک ہی ہوتی ہے، ترتیبیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن مضامین تقریباً وہی ہوتے ہیں، اور احادیث بھی غالب درجے میں ایک ہی ہوتی ہیں اور کچھ مختلف ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اتنی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں تو ہر کتاب کا ایک خصوصی فائدہ ہے۔ اس خصوصی فائدے کے خاطر اتنی ساری کتابیں رکھی گئی ہیں جس سے ہم کو مجموعی طور پر فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ کو استنباط اور استخراج کی کیفیت کا پتہ اور اس میں مہارت بخاری شریف کے پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ مسلم شریف میں طرق روایات موجود ہیں اور مختلف ایک عنوان پر متعدد حدیثیں ملتی ہیں، اس سے یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں تفقہ کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں احناف کے دلائل کا بڑا ذخیرہ مل جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہر حدیث کی کتاب کا ایک علیحدہ نفع ہے۔ اس علیحدہ نفع کی وجہ سے وقت کم ہونے کے باوجود سبھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دھیان سے، توجہ سے، محنت سے، شوق سے اور آداب علم کو ادا کرتے ہوئے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا آپ علم کا ادب کریں گے اور جتنا آپ وسائل علم کا ادب کریں گے، علم آپ کی طرف متوجہ ہوگا، اور علم ایسی ایک دریا ہے۔ علم کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں پانی کی شکل میں دیکھا
حضرت علیہ السلام نے سیال چیزوں کی شکل میں دیکھا تو یہ ایک فیضان ہے، اور جو چیزیں سیال ہوتی ہیں، بہنے والی ہوتی ہیں، وہ چیزیں نشیب کی طرف جاتی ہیں، بلندی کی طرف نہیں جاتی۔ سب دیکھو پہاڑوں پر چشمے ہیں، نافع چیز ہے اور سب کے کام کی چیز ہے، زندگی پانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جعلنا من الماء کل شیء حی، یہ پہاڑوں پر سے نکلتے ہیں اور بہہ کر نیچے آتے ہیں۔ کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پانی نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہو۔ جو بہنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں۔ علم بھی عالم مثال میں ایک سیال حقیقت ہے۔ وہ فیضان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے خزانہ علم سے، تو جو قلوب متواضع ہوتے ہیں، جو قلوب عبدیت آشنا ہوتے ہیں، جو قلوب جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان پست زمینوں کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے اس فیض کو بہاتا ہے تو پستی کی طرف آتے ہیں۔ ہر کجا نشیب آب آنجا رود، ہر کجا سوالے جواب آنجا رود، تو جہاں نشیب ہوگا پانی وہاں جائے گا۔ سیلاب جا رہا ہو کتنی ہی بڑی مقدار میں، کتنی فیاضی کے ساتھ، جہاں زمین اونچی ہے وہاں سے کٹ کے چلا جاتا ہے، جہاں زمین پست ہے وہاں پر سے گزرتا ہوا چلا جاتا ہے، اور بہت پست زمینوں میں جمع بھی ہو جاتا ہے۔ تو طالب علم کو، بالخصوص علم حدیث کے حاصل کرنے والوں کو، تواضع، عبدیت، بندگی، انکسار اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ دل کی زمین ہوتی ہے، دل کی زمین جتنی پست ہوگی، متواضع ہوگی، نرم ہوگی، اتنا اس کے اوپر اثر کرے گا علم کی بارش، علم کا سیلاب اتنا اثر کرے گا۔ اور اگر زمین صحیح نہیں ہو تو جن لوگوں نے فارسی پڑھی ہے، گلستہ پڑھی ہے، تو ان کو یاد ہوگا کہ بارہ کی در لطافت تبعش خلاف نیست، در باغ لالا رویت و در شور و بوم خس، کہ بادشاہ پانی اور بارش تو اپنی اصلیت میں اختلاف نہیں رکھتی، ہر پانی نافع ہے، مفید ہے، جو بھی اللہ برساتا ہے، جو بھی اللہ عطا فرماتا ہے مفید پانی ہے۔ انزلنا من السماء ماء مبارکا، تو یہ مبارک پانی ہے، مفید پانی ہے، زندگی دینے والا پانی ہے۔ تو کہتے ہیں بارش کی طبیعت میں تو اختلاف نہیں ہے، لیکن زمینوں کی طبیعت میں اختلاف ہے۔ کہیں زمین بنجر ہوتی ہے، کہیں زمین بالکل پہاڑ اور چٹان ہوتی، اور کہیں زمین نرم اور ملائم ہوتی ہے۔ جہاں نرمی اور ملائمت ہوتی ہے بارش، اس زمین میں پھول نکالتے ہیں، بارش کی وجہ سے اس زمین میں پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں اور لوگوں کو نفع ملتا ہے۔ اور جو زمین خس و خاشاک والی ہوتی ہے، شور ہوتی ہے، ریتیلی ہوتی ہے، پتھریلی ہوتی ہے، اس زمین پر پانی برستا تو ہے مگر اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، پانی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے قلوب کی زمین اگر ہم نے نرم اور متواضع بنا رکھی ہے تو اللہ کے علم کا فیضان، کتاب و سنت کے باران، وہ ہمارے زمین قلب پر اثر انداز ہو کر اس کے اندر اخلاق فاضلہ کے، اعمال صالحہ کے پھل پھول کھلاتے ہیں۔ اور اگر ہماری زمین ایسی نہ ہو بلکہ شور ہو، سخت ہو، سنگلاخ ہو، تو اس زمین کے اوپر قرآن و حدیث پہنچتا تو ہے لیکن متاثر نہیں کرتا۔ اس وجہ سے جب ہم حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، اور حدیث شریف میں کتاب التفسیر بھی ہوتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو ہر عنوان میں کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی نمائندگی ہو، اور قرآن کی آیت کا حوالہ ضرور لاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہر ترجمۃ الباب میں کتاب اللہ سے استشہاد کیا جائے۔ تو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں آپ، نام دورہ حدیث ہے،
لیکن اس میں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں آپ، اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور اس کی تحقیق ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ پھر اساتذہ پڑھاتے ہوئے ایک ایک حدیث کو سمجھانے کے لیے 20 آیات کو بھی کوڈ کرتے ہیں اور اسے دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کتاب و سنت کو مجموعی طور پر حل کر رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں، اور کتاب و سنت ہی ہمارا دین ہے۔ اس لیے یہ ہمارے دین کے فیضان کا وقت ہے۔ قلوب جتنے ملائم ہوں گے اتنا فیض حاصل کریں گے، اور قلوب جتنے سنگلاخ اور سخت اور شور ہوں گے اتنا محروم رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آخری سال ہے، تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ ہمارا آخری سال ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے خانگی اور والدین کے احوال ہمیں اسی پر بس کر دینے پر مجبور کریں گے، تو اب جو کچھ ہمیں سیکھنا ہے، جاننا ہے، پانا ہے، یہی سال کے اختتام تک پانا ہے۔ یہ دھیان اور توجہ رکھنا چاہیے اس کی طرف۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد اکرام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ڈابھیل کے مدرسہ تعلیم الدین کے سابق شیخ الحدیث تھے۔ ایک مرتبہ حیدرآباد میں علماء کی ایک مجلس میں یہ سوال فرمایا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ مدرسے کو مادر علمی کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ پدر کا مقام اونچا ہے، تو اس کو پدر علمی بھی تو نام رکھا جا سکتا تھا، لیکن اس کا نام پدر علمی کہیں بھی نہیں سنو گے۔ سب لوگ کہتے ہیں فلاں مدرسہ میرا مادر علمی ہے، سب اس کو مادر کہتے ہیں، پدر کوئی نہیں کہتا۔ ماں مانتے ہیں، باپ نہیں مانتے اس کو۔ کیوں؟ تو لوگوں کا دھیان نہیں گیا اس سوال کی طرف، تو خاموشی رہے سب لوگ۔ تو حضرت نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ مادر علمی اس لیے کہا جاتا ہے مدرسے کو کہ بچے کو جس قدر بننا ممکن ہوتا ہے وہ ماں کے شکم ہی میں بنتا ہے۔ اگر وہاں سے کامل پیدا ہوا، خوبصورت پیدا ہوا، حسین پیدا ہوا، صحت مند پیدا ہوا، کامل الاعضاء پیدا ہوا اور معتدل جثہ پیدا ہوا، تو وہ ایسا ہی رہے گا، پھر اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ماں کے پیٹ میں عیب دار رہا، ناقص بن کر کامل بنے بغیر پیدا ہو گیا، تو پھر وہ نقص اس کے عمر بھر کا روگ ہو جاتا ہے، اس نقص کی تلافی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے مدرسے کو مادر علمی کہا جاتا ہے۔ ایک عالم کو عالم میں اپنا وجود منوانے کے واسطے، اپنا اثر اور اپنا فیض انسانیت تک پہنچانے کے واسطے، خلق خدا کو ہدایت کی راہ دکھانے کے واسطے جتنی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، اگر مدرسے کے شکم میں نہیں پیدا ہوئیں تو پیدا ہونے کے بعد، باہر نکلنے کے بعد، کام میں اتر جانے کے بعد، میدان عمل میں آ جانے کے بعد آپ اپنی ان کوتاہیوں کا احساس بھی کرو گے تو اس کو تکمیل کرنے اور پورا کرنے کے مواقع ہاتھ سے جا چکے ہوں گے۔ اس لیے جس کے پاس جتنا کم وقت ہے مدرسے میں، اس کو اتنا زیادہ فکر مند ہو جانا چاہیے، اتنا زیادہ اس کو اپنے اوقات کی حفاظت کرنا چاہیے۔ دور حدیث پڑھنے والے طالب علم کے لیے پورے سال میں چند منٹ بھی فضولیات کے لیے نہیں ہیں، چند لمحے بھی۔ سچائی پوچھو اور اپنے اسلاف کو دیکھو تو ایک دوسرے کی خیر خیریت لینے کا ٹائم بھی نہیں۔ اس قدر مشغول 9 کتابیں پڑھنے والے کیا فارغ ہوں گے، اور کیا وقت ملے گا ان کو؟ اب بلکہ ہمارے ہاں تو دور حدیث میں سارا وقت اسباق میں چلا جاتا ہے۔ مطالعہ، تحقیق، اسٹڈی کرنے کا تو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، خود سے کہاں سے نکل پاتا ہے؟ کچھ ضروریات زندگی ہے، کچھ کھانا پینا ہے، صفائی ستھرائی ہے، پاکیزگی میں ٹائم چلا گیا، کچھ نمازوں میں ٹائم چلا گیا، اور کچھ ٹائم ہمارا سارا کا سارا پڑھنے میں چلا گیا، تو بچا کیا ہمارے پاس؟ اس لیے ایک ایک لمحے کو سنہرا سمجھ کر، قیمتی سمجھ کر استفادہ کر لینا چاہیے۔ اس سال آپ کے پاس کوئی وقت فضولیات کے لیے نہیں، سارا وقت کتاب کے لیے،
سارا وقت تحقیق کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے۔ مسائل کو اچھی طرح سمجھنا، اور مسائل کو جو طالب علم اچھی طریقے سے سمجھے گا اور مسائل سے زیادہ اصول اور کلیات کو سمجھے گا تو وہ فقیہ بنے گا۔ آج اتنے طلبہ فارغ ہوتے ہیں، ہزاروں، پورے ہندوستان کے مدارس کا مجموعہ ہزاروں فضلاء کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ ان ہزاروں میں فقیہ کون ہے؟ ان ہزاروں میں مفسر قرآن کون ہے؟ ان ہزاروں میں محدث کہاں ہے؟ دارالعلوم دیوبند کو، مظاہر العلوم کو، اور آپ کے اس ادارے کو، اور ایسے جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، صاحب فن علماء ڈھونڈنے پڑتے ہیں، حالانکہ ہزاروں فضلاء ہیں۔ تو ان میں کیوں نہیں ہے صاحب فن؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ہم لوگوں نے پڑھنے کے زمانے کو بہت ہی لغو و لایانی میں ضائع کیا ہے۔ انتشار اور طرح طرح کی غیر علمی مصروفیات وہ شروع سے ہماری عادت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی سالوں کی جو کتابیں فنی ہیں، صرف نحو کی ہیں، بلاغت کی ہیں، ادب کی ہیں، منطق کی ہیں، فلسفے کی ہیں، ہم اس کو دلچسپی کے بغیر پڑھتے ہیں۔ اس لیے صرف پاس ہونے کے حد تک تعلق ہوتا ہے۔ جب ہم آ جاتے ہیں قرآن کی تفسیر پڑھنے پر، جب ہم آ جاتے ہیں حدیث شریف پڑھنے پر، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ جتنی چیزوں کو ہم نے ضائع کیا ہے غفلت کی وجہ سے، آج ان سب کے نہ ہونے سے لولی لنگڑی تعلیم چل رہی۔ اگر وہ ہم اچھے ہوتے ابتدا میں تو آج ہمارا پڑھنے کا انداز کچھ اور ہوتا، اور پھر ہمیں محدثین ملتے، مفسرین ملتے، فقہا ملتے۔ فقیہ وہ نہیں ہے جو مسئلہ بتا دے، وہ تو مفتی صاحب ہیں۔ 1 سال کورس کر لو تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا مسائل کیسے ڈھونڈنا چاہیے اور پوچھنے والے کو مسئلہ کیسے بتانا چاہیے۔ آج ہمارے مفتی وہ مراجع بھی نہیں دیکھتے۔ جو طلبہ کو کہا جائے کہ صاحب اتنا کام کر کے لاؤ، تو اردو فتاویٰ دیکھ کے اس میں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال کے، بہرحال اس کے اندر پھر حوالہ مل جاتا ہے، تو اس حوالے کو بہت کم افتاء کرنے والے مرجع تک پہنچتے ہیں، ماخذ تک پہنچتے ہیں، بہت کم۔ باقی سب اسی طریقے سے مفتی بن جاتے ہیں۔ ایک نام میں اضافہ ہو جائے گا مولانا، مفتی، ورنہ صرف مولانا رہ جاؤ گے۔ ایک بڑھ جائے گا لقب آپ کا، اور بس اس کے علاوہ کچھ بھی صلاحیت نہیں۔ مسائل کو مراجع سے نکالنا بھی نہیں آتا۔ اس طریقے کی ہماری پڑھائی ہوتی ہے اس دور میں۔ اس وجہ سے طالب علموں کو چاہیے کہ وہ جتنا وقت بھی اب اللہ نے آپ کو دیا ہے، والدین نے اور جب تک پڑھنے کی اجازت دے رکھی ہے، بعض طالب علم اپنی عمر کے اعتبار سے مناسب عمر میں دورہ کر رہے ہیں تو ان کے والدین ان کو اور پڑھنے کا موقع دیتے ہیں، اور بعض طالب علم عمر کے اعتبار سے اچھی خاصی عمر میں پہنچ کر دورہ کر رہے ہیں تو ان کے گھر والوں کی طرف سے اب گنجائش نہیں ہوتی کہ مزید کیا پڑھو گے۔ 2 سال پہلے سے ہی پوچھتے ہیں اور کب تک پڑھیں گا، اور کب تک پڑھیں گا بول کے پوچھ رہے، تو ابھی کب تک پڑھے گا، اب کیا بولے گا پڑھنے کے لیے فارغ ہو کے بھی۔ تو اس وجہ سے بہت کم وقت ہے، کم وقت کا صحیح استعمال کیجیے اور خوب محنت سے پڑھیے، صلاحیت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ جتنا میں نے شروع میں بتایا عبدیت اور بندگی کا مزاج ہوگا، اللہ اپنے علم کا فیضان فرماتا جائے گا اور علم ملتا چلا جائے گا۔ علم مستحی کو اور متکبر کو اللہ نے کبھی نہیں دیا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں تحقیق میں اور اپنے جہل کے اظہار میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ شرم کرنے والے کو علم نہیں آتا ہے، اور متکبر کو بھی علم نہیں آتا ہے کہ تکبر کی وجہ سے ہم اپنے جہل کا اظہار نہ کریں۔ شفاء العی السؤال، جہل کا علاج، جہل کے مرض کا علاج سوال ہے، پوچھنا ہے۔ اور علماء نے سوال کو نصف العلم کہا ہے، مگر ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب بس سنتے ہیں، جیسے بیانات سنتے ہیں، جیسے اس وقت آپ بیان سن رہے، بس ایسے ہی درس بھی سنتے ہیں، حالانکہ درس سنتے نہیں ہیں،
درس کو سننا، سمجھنا، محفوظ کرنا ہوتا ہے۔ طالب علم کے ہاتھ میں قلم ہونا اور طالب علم کے سامنے کاپی ہونا، وہی طالب علم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ ایک شکار ہے اور کتابت جو ہے وہ اس کا جالا ہے۔ اگر آپ کے پاس جال نہیں ہوگا تو شکار پکڑو گے کیسے، قابو کیسے کرو گے اس کے اوپر؟ اس لیے طالب علم کے سامنے کتاب، کاپی اور قلم ہر وقت ہونا چاہیے، ہر وقت رہنا چاہیے۔ یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور اس کا استعمال کیا کرنا چاہیے؟ جو چیز آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی اس کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ جو چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آئی دوسرے کالم میں اس کو لکھ لینا چاہیے کہ ابھی یہ سمجھنا باقی ہے، ابھی اس کو پوچھنا ہے۔ اس لیے جو سمجھ میں آ گئی اسے بھی ایک کالم میں لکھو کہ صاحب یہ بہت اچھا علم آج مجھے حاصل ہوا، آج میرا ایک جہل دور ہوا، آج میرا ایک ڈاؤٹ کلیئر ہوا، اس کو بھی لکھ لینا چاہیے۔ اور جو چیز ہماری بالکل سمجھ میں نہیں آئی اسے بھی لکھ لینا چاہیے، ورنہ تو ہم بھول جائیں گے کہ کیا سمجھ میں آیا تھا، کیا نہیں سمجھ میں آیا تھا، کیا باقی ہے سمجھنے کے واسطے، یہ نہیں رہے گا۔ تو بہت سے طالب علم کاغذ قلم کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ جب کاغذ قلم کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، اللہ نے جو سورس دیا ہے، جو ذریعہ دیا ہے، وہ اسی کا تو دیا ہے۔ الذی علم بالقلم، تو آپ کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے تو علم کیسے آئے گا؟ اس لیے ہر طالب علم کو، بعض اساتذہ آتے ہیں ہمارے پاس، ان سے کہیں سائن کرنے کے لیے کہا جائے تو سائن کرنے کے لیے قلم پوچھتے ہیں، قلم کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے اپنے جیب میں نہیں ہوتا، تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ واہ بھائی کیا استاد ہے، جس کے پاس علم تو ہے قلم نہیں، کیسا استاد ہے۔ اس لیے طالب علم بھی وہ طالب علم نہیں ہے جس کے پاس قلم نہیں، اس کا قلم ہونا چاہیے، اور صرف اپنے جیب کی خوبصورتی کے واسطے نہیں ہونا چاہیے بلکہ علم کے ذریعے کے طور پر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں، ایک طالب علم قلم خرید رہے تھے مدرسے کے سامنے دکان پر، میں گیا تو میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا قلم خرید رہے ہیں۔ تو قلم تو اتنا یہاں لگا ہوا ہے جیب میں، یہ کام نہیں آتا؟ تو لیکن یہ صرف لگانے کا ہے اور یہ لکھنے کے لیے خرید رہا ہوں، سمجھے نہیں؟ تو قلم بھی جو ہے اب لباس کا ایک جز بن گیا ہے، لباس کے حسن و خوبصورتی کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ اس لیے ایک شاندار سا پین لگا ہوا رہنا چاہیے۔ وہ کاہے کے لیے رہنا چاہیے؟ تو اسی لیے کہ ہمارا جیب خوبصورت لگے بس۔ اور علم کے لیے، پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے قلم اس دور میں استعمال میں نہیں آتا عام طور سے، اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عالم نہیں جس کے پاس کاغذ قلم نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ پہلے لوگ تو جیب میں ہمیشہ کاغذ رکھتے تھے اور کان پر پینسل لگا کے رکھتے تھے، کیونکہ اوزار ہے، جیسے کارپینٹر پینسل لگا کے رہتا ہے، یہاں سے نکالا کام، کیونکہ بار بار استعمال میں آنے والے۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا نور اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انتقال کر گئے، بسا بزرگ آدمی تھے۔ تو وہ تیلگو زبان میں، جو ہمارے علاقے کی زبان ہے، دینی کتابوں کے ترجمے کرتے تھے۔ اس کا بڑا سلیقہ اور ذوق اللہ نے ان کو دیا تھا۔ 100 سے زائد بڑی بڑی اہم کتابوں کا ترجمہ انہوں نے زندگی میں کیا۔ تو میں نے ان کو کئی سفروں میں دیکھا کہ ان کے ایک تھیلی ہوتی تھی، اس تھیلی میں کاپیاں رکھی ہوئی ہوتی تھی، خالی کاپی، اور ایک پینسل ان کے یہ پگڑی میں یہاں لگا ہوا ہوتا تھا پینسل ہمیشہ۔ تو اگر بس اسٹاپ پہ ٹھہریں گے، بس آنے تک لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ مسجد میں آئیں گے، سنتیں پڑھ لیں گے، تحیۃ المسجد پڑھ لیں گے، جماعت کھڑے تک لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ کوئی لمحہ خالی نہیں ہوتا، ہمیشہ لکھتے رہتے تھے، ہمیشہ لکھتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فروع الایمان کا انہوں نے جب ترجمہ تیلگو میں کیا تو ایک دفعہ مجھ سے فرمانے لگے کہ مولانا 100 سے زائد لوگ اس کتاب کو پڑھ کر میرے ہاتھ پر ایمان لائے۔ یعنی تو علم، عالم یہ ہے، عالم کا فیض اس طرح پہنچتا ہے لوگوں تک، اور کہاں کہاں تک چلا جاتا ہے عالم کا فیض۔ یعنی تو ہم کو عالم بننا چاہیے، صحیح معنوں میں عالم۔ عالم وہ ہے جس کا بغیہ، جس کا مطلوب، جس کا مرغوب، جس کا محبوب، جس کی پسند علم ہے، جس کا سب کچھ علم ہے، وہ عالم ہے۔
اور اگر ہم بہت ساری پسند رکھتے ہیں تو صحیح سے عالم نہیں. صحیح عالم وہ ہے. حضرت مولانا لطیف الرحمن صاحب بہرائچی دامت برکاتہم مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے اجل خلفاء میں سے ہیں اور محقق ترین عالم ہیں اور وکیل الاحناف ہیں اور ماشاءاللہ اس دور میں محدثانہ کارنامے مثالی ہیں ان کی. لیکن میں نے کئی دفعے ان کو دیکھا کہ کرتا پہنے ہوئے ہیں, کرتا کہیں سے پھٹا ہوا ہے اور جو ہے ان کو پریس کرنے کی استری کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے, کسی چیز کی طرف دھیان نہیں. اب صرف تحقیق علم 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 اسی میں لگے ہوئے. ذرا سا آرام کر لیا, کچھ کھا لیا, پھر کام میں لگ گئے, کام میں لگ گئے, کام میں لگ گئے. اور آج کل دو کام ہو گئے ہیں, ایک اصلاح و تربیت و تزکیہ کا کام بھی بڑی پیمانے پر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ علم کا کام بھی چھوڑا نہیں ہے انہوں نے. اس لیے میرے عزیزوں پیارو, علم کے لیے اپنے کو مٹانا پڑتا ہے, علم کے سامنے اپنے کو جھکانا پڑتا ہے, تب کہیں جا کر علم ہمارا نصیبہ بنتا ہے. تو اس کی طرف دھیان توجہ دیجیے. تیسری بات جو طالب علموں سے عام طور سے کہنے کا موقع ملتا ہے وہ یہ ہے کہ طالب علموں نے از خود اپنے اجتہاد سے یہ بات طے کر لی ہے کہ ایک علم کا زمانہ ہوتا ہے, ایک عمل کا زمانہ ہوتا ہے. ایسے خود ہی طے کر لیا ہے, جو سلف میں کسی نے بھی نہیں کہا, کسی عالم نے نہیں, کسی شارح نے نہیں کہا, نبی نے بھی نہیں کہا. ہم ہی نے طے کر لیا ہے کہ ارے بھئی یہ تو طالب علمی ہے, اب طالب علمی میں کیا اتنی سختی ہے, یہ تو طالب علمی کا زمانہ ہے, یہ بھی چھوڑ سکتے ہیں, وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. اللہ کا دین, اللہ کی شریعت سے لاپرواہی طالب علم بہت کرتے ہیں اور اس میں اللہ سے ڈرتے نہیں. زبان کی حفاظت, نگاہ کی حفاظت, کانوں کی حفاظت ہر مومن کا فریضہ ہے. ہم تو طالب علم ہیں اور زیادہ فریضہ ہے, لیکن ہمارے دھیان میں آتا ارے بھئی ابھی تو طالب علمی ہے, کیا حرج ہے, ابھی تو پڑھنے کا زمانہ ہے, بعد میں صاحب عمل بنیں گے. تو اللہ نے ایسا کوئی دور کی تقسیم کی ہے؟ اتنے کتابیں آپ پڑھ چکے ہیں, دورے میں آ گئے ہیں, تقریباً عالم بن ہی گئے آپ. کیا کہیں آپ کو ملی یہ بات؟ لیکن ہم لوگوں میں ایسا ہی عمل رواج پڑ گیا ہے مدارس کے اندر کہ طلباء عمل کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے, علم کو پھر بھی اہمیت دیتے ہیں, بہت سے علم کو بھی نہیں دیتے, لیکن جو علم کو دیتے ہیں وہ بھی عمل کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ اس کا معیار بلوغ ہے. جس لمحہ آپ بالغ ہوئے اس لمحے سے عمل اور علم ساتھ ساتھ ہو گیا. اس کے بعد کسی چیز میں رعایت نہیں ہے. کسی بالغ عاقل مسلم کو احکام شریعت میں کوئی رعایت نہیں, اس کی کسی مصروفیت کی وجہ سے بھی رعایت نہیں ہے. احکام شریعت اس کے طرف متوجہ ہو گئے, وہ مکلف ہو گیا اور اس کے بعد سے کھاتا کھل گیا. نیکیاں پہلے بھی لکھی جا رہی تھیں لیکن گناہ نہیں لکھے جا رہے تھے, اور اب فرشتہ گناہ بھی لکھنا شروع کر دیا. فرض کرو کوئی آدمی آج کے دن میں اس وقت میں 8:30 پر پیدا ہوا تھا اور اب 15 سال کا ہوا, اور آپ لوگ تو سب اس سے بڑے ہی ہیں, لیکن فرض کرو کہ اب 8:30 پر اس کی عمر 15 سال کی ہو گئی, تو یہ بایاں والا فرشتہ بھی قلم اٹھا لیا ہے. اب اس کے لیے لکھنا شروع کر دے گا. اب وہ گناہوں کو محفوظ کرے گا. ام یحسبون انا لا نعلم سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. ہمارے فرشتے بھیجے ہوئے, ہمارے مرسل انہی کے قریب میں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں, سب کچھ محفوظ کر رہے ہیں. ہم کو اس کا احساس رہنا چاہیے. جس طالب علم کو اس کا احساس نہیں, اس کی زندگی صاف شفاف نہیں ہو سکتی, اس کی زندگی میں نورانیت نہیں ہو سکتی, اور جس زندگی میں نور نہیں اس زندگی میں علم نہیں آ سکتا. علم کے حروف اور نقوش تو آپ کو آ جائیں گے. اب ممکن ہے آپ امتحان میں اعلیٰ درجے سے پاس بھی ہو جائیں, لیکن علم جس حقیقت واقعہ کا نام ہے, علم جس فضل الہی کا نام ہے,
علم جس نور آسمانی کا نام ہے اس سے محروم ہی رہے گا، وہ نہیں ملے گا اس کو۔ اس وجہ سے طالب علم کو صاحب عمل ہونا چاہیے، صاحب ورع و تقوی ہونا چاہیے، پرہیزگاری سیکھ لینا چاہیے۔ آپ کو طلب علم کے زمانے ہی میں اللہ سے ڈرنا سیکھ لینا چاہیے، خوف و خشیت سیکھ لینا چاہیے، اللہ کے ہونے کا احساس، اللہ کے دیکھنے کا یقین ہمارے قلوب میں اتنا پیدا ہو جائے کہ جو کام وارث رسول کے شایان شان نہیں ہے اس کا تو ہم خیال بھی نہ کریں، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں خیال بھی نہ ہو، کیونکہ ہم وارث رسول ہے، وارث نبی ہے۔ نبی کتنی پاک باز زندگی گزارتے تھے، ان کا وارث کیسے وہ کام کر سکتا ہے جو ناپاک ہے، منکر ہے، فحشا ہے، ناپسندیدہ ہے؟ اس سے بچنا چاہیے۔ جو منکرات عرفی ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عالم کو مروءت کے خلاف کوئی کام کرنا جائز و درست نہیں ہے۔ مروءت عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کو شرافت کہتے ہیں۔ عرف میں جو شرافت ہے اور جو غیر شریفانہ حرکت ہے اس کا فرق سمجھنا چاہیے۔ عالم کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو مروءت کے خلاف ہو۔ اور پھر اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک بھی لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو، یعنی پڑھنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے فرائض اسلامی کا علم حاصل کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، اسی طریقے سے حسد کا، غضب کا، ریا کا، سمعہ کا اور حقد کا، عناد کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، جیسے اور فرائض ہے یہ بھی فرض ہے۔ ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، حالانکہ اب آپ حدیث پڑھ رہے ہو، حدیث میں کتاب الاخلاق ہے، حدیث میں ہر جگہ ہمارے لیے ہماری دین کی تکمیل کے عنوانات ہیں، کیونکہ نبی آئے ہی اس لیے کہ اپنی امت کو ظاہراً و باطناً، عادتاً و عبادتاً کامل بنا دیں، اسی کے لیے آئے۔ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، وہ مکارم اخلاق ہمارے اندر آ چکنا چاہیے، ٹائم نہیں ہے، اس لیے نگرانی کرو، نگہداشت رکھو، دیکھو، نظر کرو اپنے اوپر کہ ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ اور صفات حمیدہ سے متصف ہے یا نہیں ہے، ہمارے اندر سے رذائل کا امالہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، ہم غضب کی بری صفت سے محفوظ ہے نہیں ہے۔ آج ہم ساتھیوں پہ غصہ نکال لیں، لیکن کل جب سماج میں جائیں گے آپ کا غصہ آپ کو دین کی تبلیغ سے محروم کر دے گا، اور اگر کرو گے تو لوگوں پر اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی صفات پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ اتنا بڑا مدرسہ ہے، اس میں بڑے بڑے علماء بھی ہیں اور بڑے بڑے مشائخ بھی موجود ہیں۔ آپ کے لیے کسی مربی کو تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کتنے اساتذہ خود مربی ہیں، آپ جس سے مناسبت ہو اپنا تعلق ان کے سے دوستانہ بناؤ، آپ چاہے مرید نہ ہو جاؤ کسی کے۔ ہمارے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر آپ کو کسی مربی کو اپنا پیر مرشد کہتے ہوئے عار محسوس ہوتا ہے، کسی کو اپنا پیر مرشد کہتے ہوئے شان کے خلاف محسوس ہوتا ہے، تو چھوڑو بھائی، وہ لفظ نہ استعمال کرو کبھی، لیکن آپ ان کو اپنا جو ہے مشیر قانونی کہو، مشیر اسلامی کہو، لیگل ایڈوائزر کہو، کچھ تو کہہ لو، جو نام رکھنا ہے رکھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط آیا کہ یہ شام کے عیسائی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے تو زکوٰۃ لیتے ہیں اور ہم سے جزیہ لیتے ہیں، یہ ہماری توہین ہے۔ تو حضرت عمر نے گورنر سے کہا جس نام سے وہ دینا چاہتے ہیں دے دیں، نام کو لے کے کیا کریں گے، کام ہونا چاہیے۔
تو اس طریقے سے آپ پیر مرشید نہ بولو اپنے مربی کو، لیکن ان کا کوئی سا نام رکھ لو اور ان کے پاس جاؤ، جو اپنے اندر کمی کمزوری نظر آ رہی ہے ان سے مشورہ کرو، مشورہ کر کے دور کرو. کیونکہ عام طور سے اپنی معلومات سے اپنی اصلاح نہیں ہوتی. دنیا میں آپ دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، پورے عالم میں بڑے بڑے سرجن، بڑے بڑے اسپیشلسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹر خود بیمار ہوتے ہیں تو دوسرے سے علاج کراتے ہیں، حالانکہ وہ سینکڑوں ہزاروں کا خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنی بیماری کا علاج دوسرے سے کراتے ہیں. کیونکہ بیماری کی نفسیات ہی یہ ہے کہ دوسرا پکڑ سکتا ہے، دوسرا سمجھ سکتا ہے. اور یہ جو ہمارے روحانی امراض ہیں وہ تو اتنے خفیہ ہیں اور اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ بعض بیماریوں کے بارے میں علماء نے فرمایا عمریں نکل گئیں لیکن مرض نہیں نکلا، عمریں نکل گئیں. جیسے حب جاہ ہے، مشائخ فرماتے ہیں بڑے بڑے مشائخ کی زندگیاں گزر گئیں مجاہدے کرتے ہوئے، لیکن حب جاہ کچھ نہ کچھ جراثیم باقی رہ گئے، نکلے نہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ بھئی کسی نام سے صحیح اپنی اصلاح کرو، اپنا تزکیہ کرو، اپنی تربیت کرو. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کہا جس نے نفس کا تزکیہ کرایا، کر لیا نہیں کرایا. اس لیے کرانا ہی پڑتا ہے تو کرائیں، اپنی کمزوریوں کو دور کریں. بہت مشکل ہوتی ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بنگلہ دیش میں، ڈھاکہ میں رہتے تھے، حافظ جی حضور کے نام سے مشہور تھے، بڑی لمبی عمر پائی، 100 برس سے بھی زیادہ. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے. علم بہت تھا ان کو. انہوں نے پہلے اپنے وطن میں دورہ کیا، پھر ڈھاکہ کے ایک بڑے مدرسے میں دورہ کیا، پھر مدرسہ امینیہ میں کیا. اس زمانے میں تقسیم نہیں ہوئی تھی. دلی میں مدرسے امینیہ میں دورہ پڑھا، پھر مظاہر سہارنپور میں جا کر دورہ کیا، پھر دارالعلوم دیوبند میں جا کے حضرت کشمیری سے دورہ کیا. 5 یا 6 مرتبہ انہوں نے دورہ کیا، علم کا ذوق ہونے کی وجہ سے کہ بھئی یہ ہر بڑے بڑے علماء سے پڑھنے کی خواہش تھی، سب سے جا کے پڑھا. حضرت کشمیری نے اپنے معمول کے مطابق آخری دن درس دینے کے بعد فرمایا کہ میرے پیارو، اب تک تم نے الفاظ علم کو پڑھا ہے، اب انوار علم کو حاصل کرنے کے لیے کم از کم 6 مہینے کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کرو. جوتیاں سیدھی کرنا صرف جوتیاں سامنے جا کے سیدھی کرنا نہیں ہے، بسا اوقات اس سے اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے. جوتیاں سیدھی کرنا اصطلاح ہے، اپنے کو مٹا کر نفس کشی کا سبق حاصل کرو اور اس کی مشق کرو. یہ محاورہ ہے وہ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ بھائی واقعی بات ہے اہم، ہمیں بھی جا کے کسی کے پاس رہنا چاہیے. انہوں نے دیکھا تو تھانہ بھون کی خانقاہ پر نظر ٹکی اور کہا کہ بھائی حضرت کا بہت فیض ہے، ہم بھی وہیں تھوڑے دن گزار کے وطن چلے جائیں گے کام میں لگنے سے پہلے. تو چلے گئے حضرت کے پاس اور حضرت کو اطلاع کی. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہاں یہی کام ہوتا تھا. تو فرماتے ہیں انہوں نے خود لکھا ہے کہ اب میں سوچا کہ کیا کروں. حضرت نے فرمایا اپنے امراض، اپنی کوتاہیاں سوچ سوچ کر کاپی رکھو، اس میں لکھ کر کے دو اور جو طریقہ علاج کا بتایا جائے اس پہ عمل کرتے رہو. اس طرح ایک ایک کمی اپنی دور کرتے رہو. یہ طریقہ بتا دیا. تو پہلا خط لکھنے کے لیے بیٹھے تو سوچا کہ بھائی کیا لکھوں، اس واسطے کہ وہ اس دور کے طالب علم تھے جس دور میں دارالعلوم دیوبند کے بارے میں حضرت حکیم الاسلام نے فرمایا چوکی دار سے لے کے محتمم تک سب صاحب نسبت. تو ایسے دور کے طالب علم تھے. وہ نماز تو چھوڑتے نہیں تھے، گناہوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مدرسے میں پڑھتے پڑھتے ہی ولی اللہ بن جاتے تھے طلبہ. اس لیے اب کیا کمی ہے حضرت کو لکھے. الحمدللہ سب اچھا، بڑے بڑے اولیاء سے پڑھا تھا تو سب ٹھیک ہی تھا، کچھ نہیں سمجھ میں آیا. تو پہلے خط میں لکھا کہ حضرت کافی غور کرتا ہوں تو مجھے
کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، قابل اصلاح کوئی چیز ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے۔ الحمدللہ سب معمولات اچھے ہیں، اخلاق و صفات اچھے ہیں، اور کچھ ایسی غلط بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو حضرت نے فرمایا یہی لکھ کے دو کہ میرے اندر تکبر ہے، میں اس کا علاج کرانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ لکھ کے دیا کہ حضرت تکبر کی اتنی نفرت ہے میرے دل میں کہ تکبر ہونا مجھے متحقق نہیں ہے، اس لیے میں کیا اس کو لکھوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ نہ ماننا بھی تو تکبر ہے، اس لیے اس کو لکھ کے دو کہ میرے اندر تکبر ہے۔ تو انہوں نے لکھ کر کے دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کل فجر کی نماز کے بعد جب میں سلام پھیر چکوں تو خانقاہ کی مسجد میں کھڑے ہو کر کے پہلی صف میں نماز پڑھو، اور میرے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ بھائیو میں تکبر کا مریض ہوں، میرے واسطے دعا کیجیے۔ یہ اعلان کرو۔ اب اتنا بڑا عالم 6 سال سے تو دورہ ہی کر رہا ہے، اور اتنا بڑا عالم اور نیک آدمی، اور ماشاءاللہ اس زمانے کے طلباء کا بہت اونچا مقام تھا، اور مسجد میں اعلان کرنا، مسجد میں گاؤں کے محلے کے لوگ بھی آتے ہیں، عوام الناس بھی ہوتے ہیں، خواص بھی ہوتے ہیں، کیسے کروں؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ جواب پڑھنے کے بعد یہ طے کر لیا کہ خانقاہ تو عشاء کے بعد بند ہو جاتی ہے، کوئی باہر نکل نہیں سکتا، لیکن میں جب سب ناظم خانقاہ سو جائیں گے تو دیوار کود کے چلا جاؤں گا یہاں سے، یہ دوا میں پی نہیں سکتا اور یہ علاج ہو نہیں سکتا یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ یہ طے کر لیا، اور یہ طے کر کے بستر باندھ لیا، اپنا سامان وغیرہ سب طے کر کے رکھ لیا۔ لیکن چونکہ خود نیک آدمی تھے، متبع سنت تھے، تو فرماتے ہیں کہ جب میں آدھی رات کے بعد اٹھا اور اپنا قصد پورا کرنا چاہا تو خیال آیا کہ بھئی سفر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لینا چاہیے، اس لیے میں نے وضو بنایا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد دعا کیا۔ جب دعا کر رہا تھا تو دل میں یہ بات آئی کہ اگر تو متکبر نہیں ہے تو مسلمانوں سے دعا کی درخواست کرنے میں تجھے کیا پریشانی؟ کیوں نہیں کرنا چاہ رہا ہے مسلمانوں سے دعا کی درخواست؟ اس سے کیا عزت چلی جائے گی؟ اس سے کیا مقام و مرتبہ گر جائے گا؟ اللہ کی طرف سے اچھی باتیں دل میں آتی گئیں۔ انہوں نے جب ہاتھ پھیر لیا تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بیٹھ گیا کہ نہیں جانا ہے اور یہ کام کرنا ہے۔ چنانچہ بستر بچھا کے لیٹ گئے، فجر کی اذان ہوئی، دل دھڑکنے لگا، پیر بوجھل ہو گئے، بڑی مشکل سے صف اول میں گئے۔ نماز ساری یہی خیال رہا کہ حضرت سلام پھیریں گے اور مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا ہے، بس یہی خیال رہا۔ حضرت نے سلام پھیرا اور کھڑے ہوئے اور لڑکھڑاتی زبان سے کہا کہ بھائیو میں تکبر کا مریض ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اب بیٹھ گئے بس۔ تو حضرت نے خود لکھا ہے ایک مضمون میں اپنے قلم سے کہ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، اللہ نے تکبر میرے اندر سے نکال دیا، اگر اس دن نہ نکلتا تو آج میں بھی ایک متکبر فرعون بنا رہتا، لیکن اللہ نے اس دن نکال دیا میرے دل سے۔ تو ایسے ایسے مجاہدات لوگوں کو کرنے پڑتے ہیں، لوگ اس سے گزرے، ہم سے بہت اچھے لوگ گزرے ان چیزوں سے اور اچھے سے اچھے بن گئے۔ ہم لوگوں میں تو بڑی کمیاں ہیں، ہمارے اندر تو بہت سی کوتاہیاں ہیں، ہماری اصلاح کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھی، ہمارا ماحول ایسا بھی نہیں ہے جیسا پہلے زمانے میں مدرسوں کا ہوا کرتا تھا، اس دور میں نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر بھی اور ماحولوں سے یہ بڑا اچھا ماحول ہے مدارس کا، لیکن پھر بھی پہلے کے مقابلے میں اب ویسا نہیں رہا۔ تو اس وجہ سے یہ کمیاں، یہ کوتاہیاں، آپ کو اس کی فکر بھی کرنا چاہیے۔ آپ کسی نقص کے ساتھ مت نکلو مدرسے سے، مدرسے میں ہر ضرورت کی چیز اپنے اندر پیدا کرو اور اس کے لیے فکر کرو، اللہ سے تعلق بھی پیدا کرو۔ تعلق مع اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جیسے کہا گیا ہے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ ہمیں رات میں اٹھنا چاہیے، خدا کے سامنے جبین نیاز جھکانا چاہیے، تھوڑی دیر مناجات کر لینی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اگر ہم اب بھی نہیں کریں گے تو یہ عادت کب پڑے گی ہم کو؟ اس لیے نبی تو 1/3 رات خدا کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، ہم تو کم سے کم 4 رکعتوں کے بقدر کھڑے ہو جائیں،
اس کی تو مشق کر لیں. کوئی بھی چیز ہمارے اندر ایسی ہونی چاہیے کہ ہم خدا سے لو لگا سکیں. دل میں لگا کے ان کی لو کر دے جہاں میں نشر ضو، شمعیں تو جل رہی ہے سو، بزم میں روشنی نہیں. کتنے علماء ہیں مگر اندھیرے کا اندھیرا ویسا ہی ہے. سماج کی برائیاں بڑھ رہی ہیں، گھٹ نہیں رہی. اپنا خاندان دن بدن برباد ہو رہا ہے، ہمارے عالم گھر میں موجود ہونے کا کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. ہمارا محلہ، ہماری بستی گناہوں میں اضافہ ہے. سرکشی اور بغاوت مسلمانوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے اور علماء بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کبھی ہم علماء کو بلاتے تھے کسی میٹنگ کے سلسلے میں ہمارے علاقے میں، تو 20-25 جڑ گئے تو بہت جڑ گئے تھے پوری ریاست سے. اور ہم نے خود اب ایسے پروگرام کیے کہ بھئی علماء کو بلایا تو جو آ گئے وہ 2,500-3 ہزار ہوئے، اور جو نہیں آئے وہ خدا جانے اور کتنے. تو کسی بھی علاقے میں جاؤ، آپ کے اس مہاراشٹر کا کنارہ ہے اور مہاراشٹر کے بھی بہت سے طلبہ یہاں ہیں، اور مولانا کا فیض مہاراشٹر میں بہت سے مدارس کی شکل میں چل رہا ہے. تو مہاراشٹر میں بھی کیا ہے، ہر دن سنگ دلی بڑھتی جا رہی ہے، ہر دن حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. اور ایک اسٹیٹ کی بات نہیں، ہمارے پاس بھی یہی صورتحال ہے، ہر جگہ ملک میں یہ صورتحال ہے. اتر پردیش میں جاؤ، دلی میں جاؤ، مسلمان جتنا غافل جی رہا ہے شاید ہی کوئی قوم اس قدر غفلت کے ساتھ جی رہی ہوگی. یہ صورتحال کو بدلنا ہے آپ لوگوں کو. اگلے ہی سال سے بہت سے اتنے بیٹھے ہوئے، ان میں سے بہت سوں کو اگلے ہی سال سے قوم کے حالت بدلنے کے لیے میدان میں اتر جانا ہے. ہو سکتا ہے تھوڑے کچھ آگے بھی پڑھیں گے، لیکن بہت سے چلے بھی جائیں گے، کام شروع کر دیں گے. تو جب آپ کو اگلے ہی سال سے قوم کی بے حسی ختم کرنا ہے، قوم کے حالات درست کرنا ہے، اللہ سے بکھرے ہوئے بچھڑے ہوئوں کو اللہ کی چوکھٹ پہ لانا ہے، اور اس کے لیے جد و جہد کرنا ہے، تو میرے عزیزو، میرے پیارے بچوں، آپ کا علم اس کے لیے کافی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کا سوز درون چاہیے، اندر کی طاقت چاہیے، وہ تعلق مع اللہ کا انرجی پاور چاہیے، اور اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. دعوت دین کے میدان میں، دفاع دین کے میدان میں، امت مسلمہ کی صلاح و فلاح کے مقصد کو حاصل کرنے میں آپ اندر کی طاقت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ تعلق مع اللہ کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو مانو، تسلیم کرو، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش و فکر کرو. یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذمہ داروں کی خواہش پر عرض کر دی ہیں، اور باقی تو حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم خود محتاج ہیں ان باتوں کے اور اس پر عمل کرنے کے. لیکن یہ اسلام کا کمال ہے کہ اسلام نے تبلیغ کے لیے باعمل ہونے کو بہتر تو کہا ہے، ضروری نہیں کہا ہے. اس کی برکت سے کوئی آدمی اگر اپنے میں کوئی کمال نہیں رکھتا تو کمال کی دعوت دے سکتا ہے. من رأى منکم منکرا والی حدیث کے تحت مسلم شریف میں امام نووی نے جو بحث کی ہے آپ لوگ پڑھیں گے اور پڑھ کے دیکھیں. وہاں انہوں نے اس کی بڑی صراحت کے ساتھ ان باتوں کو بیان کیا، احکام کو، اور اس میں یہ بات کہی. اور ہمارے محدثین کے اندر علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جامع صغیر کی شرح میں اس کو فیض القدیر میں لکھا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی زنا کر رہا ہے تو زنا تو کر رہا ہے، غلط کام کر رہا، برا کر رہا، بہت برا کام کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس غیر عورت کو اس کو کہنا چاہیے کہ چہرے پہ دوپٹہ ڈال لو تاکہ بے پردگی نہ ہو. یعنی اس آخری درجے کی معصیت میں بھی نہیں عن المنکر، اس کا حق ہے اس کو کرنا چاہیے. اب آپ بتائیے کہ ہم لوگ اس معاملے میں کتنے متساہل ہو گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آج امت کتنی برائیوں میں مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، ایمانی قوت نصیب فرمائے، علمی روشنی نصیب فرمائے، علم میں بھی تعمق و گہرائی نصیب فرمائے، اور وسعت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ
اپنی دل کی دنیا کو اللہ کی یاد سے آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔